بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1497 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، طاسین طاسین اللہ اعلم بمراد من، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب کی، ہدی و بشری، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، الذین، یعنی وہ لوگ جو یقیمون، قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ویؤتون، اور دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، الزکاۃ، زکوٰۃ، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون، وہی یقین رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ دوسری بات، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تیسری بات، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھی بات، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الشعراء کے بعد سورۃ النمل، سورۃ النمل مکی ہے، اور النمل کے معنی ہیں چونٹی کے، چونکہ اس سورت میں چونٹی کا وہ واقعہ اور چونٹی کی زبان سے نکلا وہ پیارا جملہ بھی موجود ہے، جو چونٹی نے اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہا تھا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو رون نہ دے۔ چونٹی کا تذکرہ چونکہ سورۃ النمل میں ہے، تو چنانچہ اس مکمل سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ سورۃ النمل کی ان ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس سے پہلے طاسین کا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طاسین، یاسین، قاف، نون، الف لام میم، را، حا، میم، یہ وہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں حروف مقطعات جگہ جگہ آپ کو ملیں گے، بالخصوص صورتوں کے آغاز میں۔ الف لام میم سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس قسم کے 29 صورتیں قرآن مجید میں، 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے جن کا آغاز ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتائی کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھی جانے والی چیز ہے۔ پوری دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ جب تک یہ کتاب ہے یہ پڑھی جاتی رہے گی۔ یا تلک آیات القرآن، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح طور پر بتا دیا گیا، 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا گیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا گیا، حق کو حق، باطل کو باطل، خیر کو خیر، شر کو شر، حلال کو حلال، حرام کو حرام، واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اور ہدی و بشری للمؤمنین، یہ وہ قرآن مجید ہے جو ہدن، ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، پوری انسانیت کو بتاتی ہے کہ کس راستے پر انہیں چلنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی وہ آیت جو اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو صراط مستقیم عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہ ہدایت اسی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو قرآن مجید کو تھامے گا، جو قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے گا، جو قرآن مجید پر یقین کرے گا، جو قرآن مجید کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، یہی وہ کتاب ہے جو اس کو راہ ہدایت بتائے گی۔ وہ بشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ بشرا ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے،
قرآن مجید کی آیتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید میں بار بار خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی، تقوی اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی، توکل اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی، یقین رکھنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی، اعمال صالحہ کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی، ایمان مضبوط رکھنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایمان والوں کو خوشخبری دیتی ہے۔ کون ہے مومن؟ مومن کی شان کیا ہے؟ مومنوں کی شان یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں۔ نماز کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا، فجر کی نماز چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر کی نماز چھوڑ دی، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی اور فجر چھوڑ دی، اس کا نام نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کے قائم کرنا مطلوب ہے قرآن مجید میں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز کو قائم کرو۔ یقیمون الصلاۃ کہا گیا کہ نماز کو قائم کرنے والے کہا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھتے نہیں بلکہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند رہتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جہاں جانی عبادت کی وہیں مالی عبادت بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین دل میں لیے جیتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک طرف تو اپنے مومن ہونے کا ثبوت اپنے عمل زندگی سے پیش کریں کہ ہم نماز کو قائم کریں اور اللہ جو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، تنگ دستوں کی مدد کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت کا یقین زندگی کے اندر رکھیں۔ یہ نہیں کہ دنیا مل گئی، مال مل گیا، دولت مل گئی، جائیدادیں مل گئی، سب کچھ مل گیا اور آخرت کو بھول گئے اور کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور فرعون اور قارون کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ نہیں، بلکہ وہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کا یقین دل میں لے کر جیتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ یقین جاگزی رہتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم سب کو زندہ کریں گے۔ ہم سب ایک دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اس دن میزان قائم ہوگی، اس دن شفاعت ہوگی، اس دن حساب لیا جائے گا، اس دن سوالات کیے جائیں گے، اس دن محاسبہ کیا جائے گا اور پھر اس دن آدمی یا تو جنت کی طرف جائے گا یا دوزخ کی طرف جائے گا۔ یہ آخرت اور آخرت سے متعلقہ جو امور ہیں اور قیامت کے دن سے متعلقہ جو باتیں ہیں ان کا یقین کرنا، یہ ایک مومن و مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔